یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوائی حملہ تھا جو انتہائی مؤثر انداز سے کیا گیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا گیا. دیکھیں جی اس میں جو ہے وہ حافظ گل بہادر کا نمبر 2 جو ہے اس کا نام ہے اختر محمد. یہ تو کنفرم ہے کہ مارا گیا ہے. اسی طریقے سے القاعدہ کا جو ہے اس وقت وہاں پہ جو کمانڈر ہے اس نے اپنا نام اسامہ رکھا ہوا ہے. اسامہ ہی کے نام سے اس کی شناخت ہے اور اسامہ ہی کے نام سے وہ وہاں پہ جانا جاتا ہے. یہ بھی مارا گیا ہے. کہ یہ افغان جو اس وقت رجیم ہے یہ ڈنڈے کے بغیر جو ہے اس نے خاموش نہیں ہونا, باز نہیں آنا. چونکہ جرائم پیشہ لوگ ہیں اور دہشت گرد ہیں تو وہ دہشت گردی ہی کر سکتے ہیں. پاکستان کے عوام اس پہ خوش ہیں اور پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جو ہے افغانستان کے اندر اس طرح کے جو فتنہ الخوارج ہیں یا وہاں فتنہ جو ہندوستان ہے ان کا کلا کامہ مکمل طور پر کیا جائے. السلام علیکم. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل. 20 اور 21 فروری کی رات کو ہماری فورسز کی جانب سے افغانستان میں کوحرام برپا کر دیا جاتا ہے. جی ہاں, افغانستان میں یہ وہی کیمپ تھے, یہ وہی جگہ تھی جہاں پر پاکستان میں دہشت گردانہ جو حملے ہوتے تھے انہیں آپریٹ کیا جاتا تھا. پاکستان میں خودکش بمبار جو آتے تھے ان کیمپس میں ان کی ٹریننگ کروائی جاتی تھی. ہماری فورسز کی جانب سے یہاں پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں خاک میں ملا دیا جاتا ہے. اور حملہ کہاں پر کیا گیا, کون کون سے مقامات جو تھے ہماری فورسز کی جانب سے ٹارگٹ کیے گئے ہیں, نشانہ بنائے گئے ہیں اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ان کی کمانڈر میں سے کون کون سے بڑے کمانڈرز جو ہیں اس حملے میں جہنم حاصل کیے گئے. ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر بتائیے گا کہ 21 فروری کو یہ جو ہماری فورسز کی جانب سے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں جی یہ 20 اور 21 کی جو درمیانی شب ہے اس میں نصف رات کے وقت جو ہے یہ پاکستان ایئر فورس نے دہشت گردوں کے افغانستان میں معروف جو کیمپ ہیں یا ان کے مراکز تھے ان کو نشانہ بنایا, جس میں ننگرہار, خوست اور پکتیہ کے علاقے شامل ہیں. اچھا, اب اس میں افسوس کی بات یہ ہے اور نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ 20 سال تک وہاں دہشت گردوں کے خلاف لڑتا رہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہ تو داعش کو مکمل طور پر ختم کر سکا نہ ہی ان فتنۃ الہندوستان کو ختم کر سکا جو امریکنز کے اور نیٹو کے جو بڑے تھے, کمانڈر تھے, ان سب کے علم میں تھا کہ بھارت جو ہے ان کو پاکستان کے خلاف ان دہشت گردوں کو پاکستان کے قریب جو افغان علاقے تھے وہاں ان کے تربیتی کیمپ قائم کر کے اور ان دہشت گردوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جو تکلیف دہ اور افسوس کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جب وہاں سے گیا تو وہ اپنا ایک جدید ترین کوئی تقریباً 7.5-8 ارب کا جو ڈالروں میں اسلحہ جو ہے, جدید اسلحہ کریٹوں میں بند ان دہشت گردوں کے لیے چھوڑ گیا. یہ امریکہ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا. امریکہ کے جو کمانڈر تھے جو وہاں سے جب رخصت ہو رہے تھے انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ افغانستان کا خطہ جو ہے دہشت گردوں کا گڑھ ہے اور یہاں پر آلریڈی جو ہے وہ ان کے خلاف جو افغان مزاحمت کار تھے وہ بھی لڑ رہے تھے, تو وہ یہ اسلحہ اڑانا چاہتے تھے, اڑا سکتے تھے, بارود سے اڑا سکتے تھے, بمباری سے اڑا سکتے تھے, اسے ضائع کر سکتے تھے, اگر لے کے نہیں جا سکتے تھے. وہ کیوں چھوڑ کر گئے؟ اب یہ امریکی جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں تسلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ اسلحہ چھوڑا گیا تھا اور وہی اسلحہ جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور معصوم لوگوں کا خون بہانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کب تک صبر کرتا, پاکستان کب تک برداشت کرتا؟ اور برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے بارہا جو افغان رجیم ہے جو اس وقت وہاں پہ قابض ہے بغیر کسی جمہوری طریقے کے, وہاں پر جو ہے اس کا اقتدار ہے, ان کو بڑی دفعہ وارن کیا گیا, ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی, پاکستان کے وفود بھی گئے. پھر اس میں کچھ جو اسلامی برادر ممالک ہیں دیگر, جس میں ترکیہ بھی ہے, جس میں سعودی عرب بھی ہے, جس میں UAE بھی ہے, انہوں نے بھی کوشش کی, مشاورت کی, مذاکرات بھی ہوئے اور اس میں پھر جو پہلے اسی طرح کی کارروائی ہوئی تھی پھر پاکستان نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا تھا. تو اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے اس فائر جو ہے اس کی مدت بھی طے کی گئی تھی اور وہ بتایا گیا تھا کہ نہیں اب پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. لیکن وہ سلسلہ رکا نہیں, بلکہ بجائے اس کے کہ وہ سیز فائر کی بحالی یا اس کے خاتمے کے لیے جو افغان رجیم ہے اس وقت وہاں وہ اور کچھ اس طرح کے اقدامات کرتی کہ جس میں پاکستان کا اعتماد, پاکستان کے عوام کا اطمینان جو ہے وہ بحال ہوتا افغانستان کے اوپر. الٹا وہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اٹھے اور وہ جا کر پہنچ گئے
اپنا انڈیا میں، وہاں انہوں نے پورا ہفتہ گزارا اور وہاں سے ہی انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دینا شروع کر دیں، اور پھر اطلاعات آئیں کہ وہاں سے وہ بھاری رقوم اور ڈالروں کے بھرے ہوئے بیگ لے کر واپس پہنچے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور وہ ابھی تک جاری ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں وہ بلوچستان میں جو ہے وہ الگ سے دہشت گردی کر رہے ہیں، وہاں ان کا بیانیہ جو ہے وہ بلوچ پسماندگی اور بلوچوں کے لاپتہ بلوچ اور وہ ان کی غربت اور وہ ہے، اور جبکہ یہ کے پی کے میں یا قبائلی اضلاع میں وہاں چونکہ وہ اسلام اور وہاں کے پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام پسند ہے، اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں وہ شریعت کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں بیانیہ کہ وہ جو لڑ رہے ہیں، وہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ شرعی نظام چاہتے ہیں اور شرعی عدالتیں چاہتے ہیں اور اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو سر یہ افغانستان میں جو حملہ کیا جاتا ہے ہماری فورسز کی جانب سے، جو اسٹرائک کی جاتی ہے، اس میں کون کون سے جو بڑے دہشت گرد ہیں ہلاک کیے گئے؟ دیکھیں جی، اس میں جو ہے وہ حافظ گل بہادر کا نمبر 2 جو ہے اس کا نام ہے اختر محمد، یہ تو کنفرم ہے کہ مارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے القاعدہ کا جو ہے اس وقت وہاں پہ جو کمانڈر ہے اس نے اپنا نام اسامہ رکھا ہوا ہے، اسامہ ہی کے نام سے اس کی شناخت ہے اور اسامہ ہی کے نام سے وہ وہاں پہ جانا جاتا ہے، یہ بھی مارا گیا ہے۔ اور دیگر بھی کچھ ایسے نام ہیں جو ابھی تک وہاں سے اس طریقے سے کنفرم نہیں ہوئے، لیکن وہاں پر جو بڑے کمانڈروں میں بھی ان کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے، جو بڑے مؤثر تھے یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں کو بڑھانے میں اور اس کی منصوبہ بندی بھی کرتے تھے، ان کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے، لیکن مارے جائے ٹوٹل جو ہے ان کی تعداد ابھی تک جو کنفرم ہوئی وہ 105 ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ وہاں 30 سے زیادہ جو تھے دہشت گرد وہ زخمی بھی ہیں، ان میں سے جو زخمی ہیں ان کی بھی وہ کچھ شدید زخمی ہیں، وہ بچے ہیں نہیں بچے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن اس پہ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف افغان رجیم جھوٹ بول رہی ہے اور پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور اس کو ساتھ ملا کر انڈیا جو ہے، انڈین میڈیا وہ بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے میں مصروف ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایئر اسٹرائک ہے وہ ان علاقوں میں کی گئی جہاں خواتین، بچے اور عام ایسے لوگ آباد تھے جہاں پر کسی دہشت گردی کا یا ان کے کیمپ کا، ان کے مراکز کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مطلب ہے کہ وہ ایک بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس جو بنیان المرصوص کے تحت انہوں نے انڈیا کے اپنے اندر ایسے ایسے ٹارگٹ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پن پوائنٹ کر کے ان کو تباہ کیا، اور جب افغانستان کی باری آئی تو وہ تلاش ہی نہیں کر سکے کہ وہاں دہشت گردی کے مراکز کون سے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوائی حملہ تھا جو انتہائی مؤثر انداز سے کیا گیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ تو اس میں سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے افغانستان کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک تو یہ بیانیہ بنا رہے تھے جو بھی آپ نے کلیئر کیا کہ سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا، دوسرا وہ پاکستان میں مختلف مقامات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب ہم بدلہ لیں گے، ان عمارتوں کو نشانہ بنائیں گے۔ کیا ان میں اتنی سخت ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی سخت تو صرف دہشت گردی ہے، چونکہ جرائم پیشہ لوگ ہیں اور دہشت گرد ہیں تو وہ دہشت گردی ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ انہوں نے پہلے ویڈیو جو ہے کچھ دکھائیں اور انہوں نے دکھایا کہ بہت زیادہ جناب ٹینکوں کا ایک لشکر ہے اور مختلف گاڑیوں کا وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہے۔ بیسیکلی جس وقت انہوں نے اسلحے کی نمائش کی تھی اور پریڈ کی تھی، یہ ویڈیو اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ روانہ کر دیا گیا ہے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے، اور چند لمحوں بعد بلکہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد کہا گیا کہ نہیں، اب ہم اس کا فیصلہ جو ہے وقت آنے پر کریں گے اور پاکستان سے بدلہ لیں گے۔ پہلے یہ بیان دیا گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ مقامات ہیں اور اب ہم سول آبادی کو بھی سب کو جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنائیں گے۔ تو پہلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پہلے بھی تو مساجد کو اور عبادت گاہوں کو اور معصوم لوگوں کو انہی کو نشانہ بنا رہے ہیں نا۔ وہ جس مسجد میں اسلام آباد میں خود کا دھماکہ کیا گیا تھا، کیا وہ کوئی فوج کا مرکز تھا؟ اور بھائی وہ بھی تو سول آبادی تھی نا۔ تو ان کے لیے تو ایک دہشت گرد جو ہے نہ اس کا کوئی جغرافیہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اس کی تربیت ہی دہشت گردی کے لیے، اور بھارت جو ہے ان کو تعلیم ہی یہی دے رہا ہے کہ وہ، اور پروکسیز کے طور پر وہ استعمال بھی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے۔ تو ہم اس کا جو ہے کب تک اس کا یہ خمیازہ بھگتتے؟ پاکستان نے کیا ہے یہ رد عمل، بہت اچھا کیا ہے، پاکستان کے عوام اس پہ خوش ہیں، اور پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ جو ہے افغانستان کے اندر اس طرح کے جو فتنہ الخوارج ہیں یا وہاں فتنہ جو ہندوستان ہے ان کا کلا کامہ مکمل طور پر کیا جائے، تاکہ افغان عوام بھی جو ہے ان کی بھی کوئی داد رسی ہو سکے، اور ان کے اوپر پابندیوں کی وجہ سے، تجارتی پابندیاں باقی
ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی کچھ کم ہو سکے۔ اچھا، اس میں سر جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا امریکہ کا جو چھوڑا ہوا ہے اسلحہ ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اب اس کا والی وارث تو کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو کیا ہماری فورسز کی جانب سے اس اسلحے کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اسے بھی تباہ کیا جائے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ بگرام بے ایئر بیس پہ تھا نا، ٹھیک ہے، اور اس وقت پاکستان میں پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے پولیٹیشن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ افغان طالبان جو اپنی مزاحمتی جنگ لڑ رہے تھے نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور وہ جس وقت برسے اقتدار آئیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی کریں، مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا کے مظالم ہیں ان کے اوپر کوئی اپنا رد عمل ظاہر کریں، وہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے دہشت گردی کی شکل میں۔ پاکستان میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو بعد ازاں جس وقت پنجگور میں اور بلوچستان میں بہت ساری جگہوں پر ایسے اسلحہ جو ہے وہ اس کی نشاندہی ہوئی، اور جب انہوں نے حملے کیے اور وہ دہشت گرد مارے گئے اور ان کے پاس جو اسلحہ ملا پاکستان کی فورسز کو وہ حیران کن تھا، وہی امریکی ساختہ اسلحہ تھا اور جدید ترین اسلحہ تھا۔ ہم اپنے بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا جس طریقے سے ہے وہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، اور یہ کب تک اٹھائیں گے؟ مطلب یہ ایک سلسلہ ہے جو رکنا چاہیے، اور اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ افغان جو اس وقت رجیم ہے یہ ڈنڈے کے بغیر جو ہے اس نے خاموش نہیں ہونا، باز نہیں آنا، اور ان کو خطر خواہ جواب جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی دیا جا سکتا ہے جو کہ 20 اور 21 کی درمیانی شب دیا گیا۔ تو سر اگر یہ لوگ باز نہیں آتے کیونکہ ان کی فطرت میں نمک حرامی ہے اور یہ پھر واپس مڑ کے آتے ہیں، اگر یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، دوبارہ سے پاکستان میں حملے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کی جو سپریم قیادت ہے اسے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی بنانا چاہیے۔ دیکھیے بات پتہ ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا موقع ہے، یہ جعفر ایکسپریس والا کیا عائشہ تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ انسانیت تھی، وہ شفاق لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، اور ان کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو پھر صاف ظاہر ہے انہوں نے باز نہیں آنا، وہ تبھی باز آئیں گے جب ان کو سبق سکھایا جائے گا، اور سبق سکھانے کا طریقہ یہی ہے جو پاکستان نے اختیار کیا ہے۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ افغانستان کی جانب سے بارہا دفعہ پاکستان میں دہشت گردی کی گئی، پاکستان کی ریاست کی جانب سے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے افغان رجیم سے رابطہ کیا گیا، کئی میٹنگز ہوئی کہ سیز فائر کیا جائے، لیکن افغانستان باز نہ آیا۔ تو پھر ہماری فورسز کی جانب سے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، جس میں 105 کے قریب جو دہشت گرد ہے وہ جہنم واصل ہوتے ہیں، اور 30 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اگر مستقبل میں افغانستان دوبارہ سے ایسی کوئی کوشش کرے گا تو اسے ایسی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔